غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ آج کچھ ایسے مسلمان بھی ساتھ مل گئے جو اپنے آپ کو جدت پسند اور اپنے آپ کو جدید تعلیم یافتہ کہتے ہیں، اور یہ آج ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھے لکھا بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو مہذب بھی گردانتے ہیں، لیکن ان کی بولی ساری کی ساری جو ہے وہ معترضین کی طرح سارے اعتراضات وہی ہوتے ہیں جو غیر مسلموں نے ہمیشہ اسلام پر اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب سے آنکھ کھولی ہے، انہوں نے ماحول دیکھا تو ان کا، تہذیب دیکھی تو ان کی، تعلیم پڑھی تو ان کی۔ آج چونکہ ایڈوانس دور ہے، ذرائع ابلاغ کے بہت سارے آج کل وسائل ہیں، اسی طرح اعتراضات اور شکوک و شبہات بھی بہت زیادہ ہیں۔ پہلے کسی کو بات کرنے کے لیے کوئی مجمع چاہیے، کوئی علم چاہیے، معلومات چاہیے، کوئی مقابل چاہیے جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ کہے، لیکن فی زمانہ کے اندر آج سب کچھ، یہ سارے کے سارے مسئلے جو ہیں وہ انٹرنیٹ نے اور اس موبائل نے اور اس کمپیوٹر نے حل کر دیے۔ ایک بندہ جسے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ اپنے کمر میں بیٹھ کر موبائل سامنے رکھتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ نہ اسے کہ اپنے سامنے کسی مد مقابل کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی بات کی جاننے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی تحقیق کی ضرورت ہے، نہ اسے کوئی روک ہے، نہ اسے کوئی ٹوک ہے۔ اس وجہ سے آج اعتراضات کا سلسلہ جو ہے نا زیادہ زور و شور سے جو ہے آ رہا ہے۔ الحمدللہ علماء کرام اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کے جوابات بھی دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے اوپر پورے کا پورا قبضہ یہود و نصارہ کا ہے، اور اگر اس میں مسلمان بھی کچھ ہیں تو وہ ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جنہوں نے انگریزوں کی اینک لگا کر، جنہوں نے تعلیم بھی انگریزوں کی پڑھی، ماحول بھی انگریزوں کا جو انہیں ملا بچپن سے لے کر جوانی تک، ان کی بولی بھی وہی ہو گئی ہے۔ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کی سوچ اور ان کی ساری تگ و دود جو ہے اور ساری ان کی جو فکر ہے وہ ساری کی ساری یہود و نصارہ کی طرح اور معتزلین کی طرح ہے۔ وہ اعتراض کرنے والوں کی طرح بالکل وہی سوچتے اور وہی کہتے ہیں۔ غیر مسلم کو جو چپ کرانا، جواب دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ معاملہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ عاشق رسول بھی کہہ دیتے ہیں، مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جی دیکھیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا باپ دادا فلاں تھا، ہمارا باپ دادا فلاں تھا۔ تو باپ دادے کی نسبت کی ہونے سے ہونا اور کسی نیک بندے کا تعلق تمہارے ساتھ ہونا، کسی تمہارے خاندان کے اندر کسی بزرگ کا ہونا، یہ تمہارے شرف کی دلیل نہیں ہے۔ اسی پہ علامہ کہتے ہیں وہ تھے بات تمہارے، تم کیا ہو؟ انہوں نے تو بہت کچھ کیا، انہوں نے تو پوری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑے، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر اسلام کو نافذ کیا، انہوں نے کبھی اعتراض کیا ہی نہیں اسلام کے اوپر۔ تم نے جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے بولنا شروع کیا، تم نے بک باکی کو اسلام کے خلاف کی ہے، تمہیں بات ہی کوئی اور نہیں آئی، تمہیں توفیق ہی کبھی نہیں ملی کہ میں اپنے اسلام کے بارے میں بھی کچھ جان لوں، کچھ پڑھ لوں، کچھ اسلامی تعلیم سے بھی اپنے آپ کو روشناس کرا لوں۔ جو آفاقی دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ نازل کیا، اور بالخصوص آقا دو جہان جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو تعلیم آپ نے اپنے غلاموں کو پڑھائی، تمہیں کبھی توفیق ہی نہیں ملی۔ تم نے جو کچھ بھی پڑھا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے پڑھا، تم نے جتنی تگ و دود بھی کی دنیا کے لیے کی، اور تمہاری سوچ بالکل ویسی ہی ہو گئی جیسی کافر کی سوچ۔ آج جہاں پر ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، وہاں پر آج مسلمان اس سے بڑھ کر ہمارے جو ہے وہ ہمیں ان سے مسئلہ بنتا ہے، اور یہ کام مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جو دیندار لوگ تھے وہ ہمیشہ دنیا داری سے بچتے آئے، وہ ان کھیل تماشوں سے بچتے آئے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ ان جدید ٹیکنالوجی کی طرف دیکھتے، یا انہیں مصروف اتنا کر دیا گیا، انہیں معاشرے سے اس طرح دور کر دیا گیا کہ وہ بیچارے اب اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کا حصہ معلوم ہی نہیں ہوتے۔ آپ اپنی کسی مسجد کا حال دیکھ لیں جا کر، آپ کی مسجد کا امام، مولوی، خطیب اگر کسی شادی کے اندر چلا جائے، کسی فنکشن کے اندر چلا جائے، تو سارے اس کے نمازی اور محلے داروں کی نظر اس پہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب کدھر آ گئے، یعنی مولوی صاحب کے لیے تو یہ علاقہ ممنوع ہے، وہ تو کسی فنکشن میں نہیں جا سکتے، وہ تو کسی شادی کی تقریب میں نہیں جا سکتے، وہ تو کسی پارٹی میں نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے تو مسجد کا محراب اور مسجد کا مصلی جو ہے وہیں تک انہیں محدود رکھا گیا ہے، وہ کسی کے پاس بیٹھ کر دکھ سکھ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم نے اپنے اماموں کو، اپنے دینداروں کو اس طرح محدود کر دیا، تو پھر ہمیں کیا پتہ ٹیکنالوجی کیا ہے، ہمیں کیا پتہ ٹیکنالوجی کس طرح استعمال کرنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ان نامساعد حالات کے باوجود ہمارے علماء کرام نے اپنی مدد آپ کے تحت کچھ قدم اٹھائے اور بڑھ چڑھ کر ان اعتراض کرنے والوں کے منہ توڑ جواب دیے ہیں، اور الحمدللہ بڑے مدلل جواب دیے جن کا ان کے پاس قیامت تک کے لیے جواب نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا ذرائع ابلاغ کا سلسلہ ان کے پاس ہوتا ہے اتنا ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ایک مسجد کا امام ہے، 10 15 20 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، اس میں وہ اچھی قسم کے کیمرے اور اس طرح کی اچھی چیزیں لے کر پھر اسے پروموٹ نہیں کر سکتا، پھر اس کے لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملات نہیں ہوتے، اس طرح آپ ہر ایرے گہرے کے ساتھ اس کی دعا سلام نہیں ہوتی، تو وہ اگر چاہتا بھی ہے تو اپنی بات کو زیادہ دور تک پہنچا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں اس میں کامیابی بھی عطا کرتا ہے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں بنا وہ اس انٹرنیٹ کی وجہ سے، اس کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بنا کہ آج جس بندے کو اپنی ذات کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، وہ بھی آج اٹھ کر اسلام پہ اعتراض کرتا ہے۔